بسم اللہ الرحمن الرحیم باب النفخ فی الصور. یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 481 ہے. یہ باب ہے سور پھونکنے کا. سور یہ سینگ جیسے ہوتی ہے اسی کی شکل کا ایک سامان ہے، ایک چیز ہے اسی کی شکل کی. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے پر مقرر کیا گیا ہے. وہ سور کو اپنے منہ سے لگائے ہوئے ہیں اور اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں. توجہ اللہ کی جانب ہے، کب اذن مل جائے کہ وہ سور پھونک دیں. یعنی بظاہر بالکل سور پھونکنے کی تیاری میں ہے کہ جیسے اذن ملا ویسے ہی سور پھونک دیا جائے گا. راجح قول کی بنیاد پر سور 2 بار پھونکا جائے گا. پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق جو اس وقت موجود ہوگی، سارے انسان یہ سب ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے. پھر دوبارہ جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا پھر سور پھونکا جائے گا تو اس وقت سب لوگ زندہ ہو جائیں گے. تو اس باب میں سور پھونکنے سے متعلق احادیث نقل کی جا رہی ہیں. تو یہ باب ہے باب النفخ فی الصور، سور پھونکنے کا بیان یا سور پھونکنے کا باب. الفصل الاول عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین النفختین 40. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 بار سور پھونکنے کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے. ما بین النفختین یعنی وہ فاصلہ، وہ وقفہ جو 2 بار پھونکنے کے درمیان ہے وہ کتنا ہے؟ 40. اب 40 کیا؟ قالو یا ابا ہریرہ 40 یوما. لوگوں نے عرض کیا، پوچھا اے ابو ہریرہ 40 دن کا فاصلہ ہے؟ 40 یوما 40 دن کا. قال ابیتو، انہوں نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم. ابیتو اس کا تو لغوی معنی انکار کرنا، تو 40 دن کا انہوں نے انکار کر دیا. مطلب یہ کہا کہ لا ادری یعنی میں نہیں جانتا. چونکہ اس بارے میں یا تو انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا اور اپنی مرضی سے کچھ کہنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کیا فرمایا؟ ابیتو یعنی مجھے نہیں معلوم. قالوا 40 شہرا، لوگوں نے پوچھا 40 ماہ یعنی 40 ماہ کا فاصلہ ہوگا؟ قال ابیتو مجھے نہیں معلوم. قالوا 40 سنہ، پوچھا 40 سال کا فاصلہ ہوگا؟ قال ابیتو مجھے نہیں معلوم. ثم ينزل اللہ من السماء ماء، پھر اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی نازل فرمائے گا. فَيَنبُتُونَ كَمَا يَنبُتُ الْبَقْلُ، تو سب اگیں گے جیسے ساگ اور سبزہ اگتا ہے. زمین سے بارش ہونے پر یا پانی پڑنے پر ساگ اگ جائے، سبزہ اگ جائے، اسی طرح سے لوگ اگیں گے. قال وَلَيْسَ مِنَ الْإِنسَانِ شَيْءٌ لَا يَبْلَى إِلَّا عَزْمًا وَاحِدًا، اور انسان کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے جو بوسیدہ نہ ہو، گل نہ جائے، سوائے ایک ہڈی کے. الا عظما واحدہ، سوائے ایک ہڈی کے. وہو عجب الذنب، اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے. اصل ذنب کہتے ہیں دم کو، اور عجب کا معنی ہوتا ہے جو ریڑھ کی ہڈی ہے پشت میں، صلب جو ہے، جو بالکل نچلا حصہ اس کا ہوتا ہے،
دم کی جگہ کے پاس، تو اسے کہتے ہیں عجب الذنب۔ تو سمجھنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کہہ سکتے ہیں، ورنہ وہ پوری وہ ہڈی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے نیچے بالکل جہاں جس جگہ دم ہوتی ہے اس جگہ کا آخری حصہ وہ مراد ہے، اسے کہتے ہیں عجب الذنب۔ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اسی ہڈی سے مخلوق کو روز قیامت جوڑا جائے گا، مرکب کیا جائے گا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی ایک روایت میں ہے، فرمایا کل ابن آدم یأکلہ التراب، ابن آدم کے ہر حصے کو، ہر عضو کو مٹی کھا لے گی، الا عجب الذنب، مگر ریڑھ کی ہڈی کو یا عجب الذنب کو، اسے مٹی نہیں کھائے گی۔ منہ خلق وفیہ یرکب، اسی سے اسے پیدا کیا گیا پہلی مرتبہ، اور اسی میں اسے جوڑا جائے گا، اس کی دوبارہ ترکیب ہوگی۔ تو اس لحاظ سے عجب الذنب یہ بہت اہم ہے کہ اولاً بھی اسی سے اضافہ ہوا اور پیدا کیا گیا انسان کو، اور ثانیاً بھی اسی میں اس کے اعضاء کی ترکیب ہوگی اور دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سور 2 بار پھونکا جائے گا، دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا اس کا اس میں بیان نہیں ہے۔ 40 کا بیان ہے، لیکن وہ 40 دن کا فاصلہ ہوگا، 40 مہینے کا فاصلہ ہوگا، یا 40 سال کا فاصلہ ہوگا، اس تعلق سے وضاحت نہیں ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبض اللہ الارض یوم القیامت ویطوی السماء بیمینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت زمین سمیٹ لے گا۔ یقبض اللہ الارض یوم القیامہ، اللہ روز قیامت زمین سمیٹ لے گا، ویطوی السماء، اور آسمان لپیٹ دے گا، بیمینہ ہی، اپنی قدرت سے۔ لفظی معنی کیا ہوگا؟ اپنے داہنے ہاتھ سے، مطلب اپنی قدرت سے وہ آسمان کو لپیٹ دے گا۔ ثم یقول، جب زمین سمیٹ لے گا، آسمان لپیٹ دے گا، پھر ارشاد فرمائے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ جنہیں تھوڑا سا اختیار دے دیا گیا تھا، زمین میں بادشاہ بن گئے تھے وہ، تو وہ کس طرح سے اپنی بڑائی کا دعویٰ کرتے تھے، آج کہاں ہے وہ؟ این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ آسمان، یہ زمین جو اس طرح سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے نہیں ہوں گے۔ خود قرآن کریم میں اس تعلق سے بیان کیا گیا کہ زمین کو بدل دیا جائے گا دوسری زمین سے، اور آسمان کو بدل دیا جائے گا۔ یہ بدلنا جو ہوتا ہے، کبھی ذات ہی بدل دی جاتی ہے اور کبھی صفتیں بدلی جاتی ہیں۔ جیسے درہم ہے، اسے بدل کر کے دینار لے لیا آپ نے، بدل دیا اسے نا، تو یہ ذات ہی بدل گئی۔ درہم چاندی کا ہوتا ہے اور دینار سونے کا ہوتا ہے، تو ذات ہی بدل گئی۔ یا آپ کے پاس چاندی موجود تھی، آپ نے اسے درہم ڈھال دیا، انگوٹھی بنا لی اس کی، تو صفت بدل گئی اس کی۔ تو تبدیلی کبھی ذات کی ہوتی ہے اور کبھی صفات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ آسمان اور زمین کی تبدیلی یہ ذات کی ہوگی یا صفات کی ہوگی، دونوں تعلق سے روایتیں ملتی ہیں۔ بعض سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ذات ہی بدل دی جائے گی، اور بعض سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفات بدل دی جائیں گی۔ جیسے آپ نے ایک شعر بہت مشہور سنا ہوگا نا، زمین تابے کی ہوگی آسماں فولاد کا ہوگا، تو اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کوئی مضمون کہیں سے اخذ کیا گیا ہے تو معلوم ہو کہ زمین کی ذات ہی بدل جائے گی، سمجھے نا، آسمان کی ذات ہی بدل جائے گی۔ اور
یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خالی صفات میں تبدیلی ہوگی. جیسے کہا گیا کہ زمین بالکل ہموار ہوگی, کہیں نیچا اونچا نہیں ہوگا. زمین ایسی ہی ہوگی کہ اس کی صفتیں ہیں, کہیں پہاڑی ہے, کہیں ٹیلا ہے, کہیں نیچا ہے, کہیں اونچا ہے, وہ سب برابر کر دیا جائے گا, صفات بدل جائیں گی اس کی. تو دونوں قسم کی دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ ذات ہی بدل دی جائے گی یا صفات تبدیل کی جائیں گی, یہ مشکل ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ذات ہی تبدیل فرما دے گا یا صفات تبدیل فرما دے گا. وعن عبداللہ ابن عمر قال, اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے, فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوی اللہ السماوات یوم القیامہ, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ روز قیامت آسمانوں کو لپیٹ دے گا. ثم یاخذہن بیدہ الیمنی, پھر آسمانوں کو اپنے داہنے دستے قدرت میں لے گا. ثم یقول, پھر فرمائے گا انا الملک, میں بادشاہ ہوں. این الجبارون, کہاں ہیں دنیا کے ظالم بادشاہ. این المتکبرون, کہاں ہیں گھمنڈ کرنے والے. ثم یطوی الارضین, پھر زمینوں کو لپیٹ دے گا بے شمال ہی اپنے بائیں دستے قدرت سے. وفی روایت یاخذہن بیدہ الاخری, اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمینوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں, اپنے دوسرے دستے قدرت میں لے گا. ثم یقول, پھر ارشاد فرمائے گا انا الملک, میں بادشاہ ہوں. این الجبارون این المتکبرون, کہاں ہیں زمین کے ظالم بادشاہ, کہاں ہیں گھمنڈ کرنے والے. رواہ مسلم, اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. وعن عبداللہ ابن مسعود قال, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے, فرمایا جاء حبر من الیہود الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حبر پہلے بھی آ چکا ہے, یہ ہا کے زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں حبر, اور ہا کے زیر کے ساتھ حبر, معنی ہوتا ہے عالم. یہ حبر جمع اسی کی احبار آتی ہے, یہ یہود کے عالم اور علماء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جاء حبر من الیہود, یہود میں سے ایک عالم, ایک دانشور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. فقال یا محمد ان اللہ یمسک السماوات یوم القیامہ علی اصبع, اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک اللہ تبارک و تعالی روز قیامت آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھے گا. یمسکو آخر میں علی اصبع, ایک انگلی پر ٹھہرا کے رکھے گا, ایک انگلی پر رکھے گا. والارضین علی اصبع, اور زمینوں کو ایک انگلی پر رکھے گا. والجبال والشجر علی اصبع, اور تمام پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر. والماء والثرى علی اصبع, اور پانی اور تر مٹی کو ایک انگلی پر. وسائر الخلق علی اصبع, اور ما بقیہ مخلوق کو ایک انگلی پر. کل 5 حصوں میں بانٹ دیا نا, کہ گویا ایک ایک انگلی پر اس طرح سب کو رکھے گا. ثم یہزہن, پھر انہیں ہلائے گا, حرکت دے گا. فیقول, اور فرمائے گا انا الملک انا اللہ, میں بادشاہ ہوں, میں اللہ ہوں. تو جب یہودی عالم نے یہ ساری باتیں بیان کی, فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجبا مما قال الحبر تصدیقا له, تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضحک فرمایا. آپ جانتے ہیں ہنسی کیوں آتی ہے؟ ہنسی کب آتی ہے؟ تعجب ہوتا ہے, تو تعجبا مما, اس سے تعجب کی بنیاد پر آپ نے ضحک فرمایا, اس سے تعجب کی بنیاد پر ما قال الحبر, جو عالم نے کہا تھا. سمجھا نا؟ اور تعجب ہوا اور آپ نے ضحک فرمایا, کیوں؟ تصدیقا لہو, اس کی تصدیق کرتے ہوئے. ہوتا ہے کسی کی تصدیق کے لیے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں نا, تو اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو باتیں کہہ رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہے, بس یہ ہے کہ
یہ جو ظاہر میں سنا ہے تو لگتا ہے کہ یہ ظاہر ہی کو سمجھ رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ کیا اس سے بہت کم میں وہ چاہے تو حرکت دے، جنبش دے، اٹھائے، ختم کرے، سب کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ تو آپ اب اس سے پہلے بھی سن چکے، دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں، اب سن رہے ہیں ایک انگلی میں، دوسری انگلی میں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جو بھی اس طرح کے کلمات احادیث میں وارد ہیں جن کا ظاہری معنی اللہ رب العزت کی شان کے لائق نہیں معلوم ہوتا، تو اس کا معال مراد ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے اب یہاں کہا گیا کہ ایک انگلی میں یہ رکھے گا، ایک انگلی میں وہ رکھے گا، تیسرے میں وہ رکھے گا، چوتھی میں وہ، پانچویں میں، پانچوں کے بارے میں بیان کر دی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جب کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ جس طرح سے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب آدمی یہ سوچ سکتا تھا کہ زمین اتنی بڑی ہے، تصرف کیسے ہوگا اس میں، آسمان اتنا بڑا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو اسے سمجھانے کے لیے بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھے گا اور زمینوں کو ایک انگلی پر رکھے گا۔ تو جیسے مخلوق ہے کہ ہاتھ میں جو کوئی چیز ہوتی ہے اس کی انگلیوں پر ہوتی ہے، تو جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، ایسے اللہ رب العزت جس طرح سے چاہتا ہے پوری کائنات تصرف کرتا ہے اور جس طرح چاہے گا اس دن کرے گا، سنا نا؟ گویا اس کے اختیار اور تصرف کو بیان کرنے کے لیے یہ کلمات بیان کیا، سمجھنا آسان رہے لوگوں کے لیے۔ ثم قرأ، پھر اس آیت کی قرات کی، وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کا حق تھا۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور پوری زمین اس کے قبضے میں ہوگی روز قیامت، اور آسمان لپٹے ہوں گے یا لپیٹ دیے جائیں گے اس کی قدرت سے۔ وہ پاک ہے، برتر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں یا جسے اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہاں خود ہی دیکھیے، زمینوں کے اس کے قبضے میں ہونے کا، وہ سمیٹ لے گا، آسمانوں کو لپیٹ دے گا، اس کا بیان موجود ہے اس میں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قولہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، میں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، یعنی جس دن زمین کو اس زمین کے علاوہ سے بدل دیا جائے گا اور آسمانوں کو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ پوچھا کہ جب ایسا ہو جائے گا تو ابھی لوگ زمین پر ہیں، تو جب زمین کو بدل دیا جائے گا زمین کے علاوہ سے، تو اس دن لوگ کہاں رہیں گے؟ یہ بات ذہن میں آتی ہے نا کہ لوگ کہاں رہیں گے پھر؟ تو پوچھا تو حضور نے ارشاد فرمایا، یعنی پوچھا فائنا یکون الناس یومئذ، تو اس دن لوگ کہاں رہیں گے؟ قال علی الصراط، حضور نے ارشاد فرمایا پل صراط پر۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پل صراط یہ کتنا بڑا ہوگا کہ سارے لوگ اس پہ رہیں گے۔ اس دن جب زمین بدل دی جائے گی تو لوگ کہاں رہیں گے؟ کیا فرمایا؟ پل صراط پر، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب جبکہ اس کا حال کیا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز لوگ سب اس پر رہیں گے، چل رہے ہوں گے اسی پر۔ اچھا، رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آفتاب اور ماہتاب دونوں روز قیامت بے نور کر دیے جائیں گے۔ یعنی ابھی ان کی روشنی معلوم ہوتی ہے، آفتاب دن میں روشن ہوتا ہے، ماہتاب رات میں جگمگاتا ہے، لیکن قیامت کے روز یہ دونوں بے نور کر دیے جائیں گے، یا دونوں لپیٹ دیے جائیں گے، یا ان کی روشنی لپیٹ دی جائے گی، تو روشنی لپیٹ دی گئی، وہی بے نور ہونا ہوا۔ یہ پہلی فصل ختم ہوئی۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ الفصل الثانی عن ابی سعید الخدری قال، یہ باب النفخ فی الصور کی دوسری فصل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انعم وصاحب الصور قد التقمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں جبکہ سور والے نے سور کو منہ میں ڈال لیا ہے۔ یہ لفظ میں قد التقمہ، یعنی اسے لقمہ بنا لیا ہے، منہ میں ڈال لیا ہے، وہ پھونکنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ وَأَصْغَى سَمْعَهُ، اور اپنا کان لگا دیا ہے۔ اصغاء بہت توجہ دینا، کان لگا دینا کسی کی طرف، تو وَأَصْغَى سَمْعَهُ، اور اپنا کان جھکا دیا ہے، لگا دیا ہے۔ وَحَنَا جَبْهَتَهُ، اور اپنی پیشانی جھکا دی ہے۔ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ، انتظار کر رہا ہے کب پھونکنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی چیز بہت غور سے سننی ہوتی ہے تو فرشتوں کا حال تو الگ ہے، وہ جو بھی اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے فوراً سنتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، وہ معصوم ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس بات کو بتانے کے لیے ہیں کہ وہ فرشتہ کس قدر مستعد ہے اور تیار ہے سور پھونکنے کے لیے۔ جب آدمی کوئی بات سننا چاہتا ہے بہت غور سے، کیا کرتا ہے؟ کان لگا دیتا ادھر ہی اور گردن جھکایا رہتا، کہیں اور دیکھے گا ذہن بٹے گا، اور جب کہیں اور نہیں دیکھے گا توجہ اسی طرف رہے گی، تو گردن بھی جھکا دی ہے، کان بھی لگا دیا ہے، اور منہ میں ڈالے ہوئے تیار ہے بالکل کہ جیسے حکم ہوگا فوراً پھونک دے گا۔ اور جب سور پھونک دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ سامنے ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ وما تأمرنا، تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، یعنی ہم کیا کریں اس تعلق سے، اس بارے میں کیا کریں؟ قال قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب کہو اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن عبد اللہ ابن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا الصور قرن ينفخ فیہ، سور یہ قرن ہے یعنی سینگ ہے، مطلب سینگ کی شکل ہے اس کی، ينفخ فیہ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی، جس میں پھونکا جائے گا۔ رواہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا اور ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا۔ الفصل الثالث عن ابن عباس قال، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا فی قولہ تعالی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا الصور، یعنی وہ سور ہے، ناقور سے مراد سور۔ قال والراجفۃ النفخۃ الاولی والرادفۃ النفخۃ الثانیہ، یعنی قرآن پاک میں ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، کہ جب ناقور میں پھونکا جائے گا، تو ناقور سے مراد کیا ہے؟ سور، جب سور پھونکا جائے گا۔ اور ایک مقام پر ہے یوم ترجف الراجفہ، تو راجفہ سے مراد کیا ہے؟ پہلی بار سور پھونکنا۔ آگے ہے
تتبع الرادفہ، تو رادفہ سے کیا مراد ہے؟ دوسری بار سور پھونکنا، تو اس کو بیان کیا. قال والراجفۃ النفخۃ الاولی، اور فرمایا کہ راجفہ یہ نفخہ اولا ہے اور رادفہ یہ نفخہ ثانیہ ہے، جو پہلی بار پھونکنے کے بعد آئے گی. رواہ البخاری فی ترجمۃ باب، اسے امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں روایت کیا ہے. وعن ابی سعید قال، اور حضرت ابو سعید سے مروی ہے، فرمایا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الصور، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاحب سور کا ذکر فرمایا. صاحب سور یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام. وقال عن یمینہ جبرائیل وعن یسارہ میکائیل، اور فرمایا کہ ان کے داہنی جانب جبرائیل ہیں اور بائیں جانب میکائیل ہیں. وہ اس طرح سے مستعد ہیں کہ یہ دونوں بھی دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں. وعن ابی رزین العقیلی قال، اور ابو رزین عقیلی سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا قلت یا رسول اللہ کیف یعید اللہ الخلق، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیسے اللہ تبارک و تعالی مخلوق کا اعادہ فرمائے گا، یعنی دوبارہ زندہ فرمائے گا. وما آیت ذالک فی خلقہ، اور اللہ کی مخلوق میں اللہ کی اس کی نشانی کیا ہے، دوبارہ زندہ کرنے کی نشانی کیا ہے، کیسے لوگ جانے اور پہچانے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے گا. قال، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما مررتا بوادی قومی کا جدبہ، کیا تمہارا گزر اپنی قوم کی وادی سے نہیں ہوا قحط سالی کے وقت؟ جدب کہتے ہیں قحط سالی، سوکھا پڑ جاتا ہے. تو کیا تمہارا گزر قحط سالی کے زمانے میں اپنی قوم کی وادی سے نہیں ہوا، اپنی قوم کے جنگل سے نہیں ہوا؟ ثم مررتا بہی یہتز خضرا، پھر تم اس وادی سے گزرے اس حال میں کہ وادی ہریالی سے لہلہا رہی تھی، حرکت کر رہی تھی. قلت نعم، میں نے کہا قحط سالی کے زمانے میں بھی گزرنا ہوا ہے، اور جب قحط سالی ختم ہو گئی بارش ہونے لگی جب بھی گزرنا ہوا ہے کہ وہاں ہریالی تھی، سبزے لہلہا رہے تھے بالکل. قال فتلک آیت اللہ فی خلقہ، حضور نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی نشانی ہے اس کی مخلوق میں. جیسے قحط سالی کے زمانے میں جنگل سے گزرے، دیکھا سارے درخت سوکھے ہوئے ہیں، ہر طرف خشکی ہے، سارے سبزے مرجھا گئے ہیں، خشک ہو گئے ہیں بالکل، تو کوئی جان نہیں معلوم ہو رہی تھی. زمین جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی معلوم ہو رہی تھی، کوئی زندگی کا نشان نہیں معلوم ہو رہا تھا. پھر جب وہ زمانہ ختم ہوا، بارش ہوئی، جب گزرے دیکھا سارے درخت ہرے بھرے ہیں، سبزے لہلہا رہے ہیں، زمین جو پھٹی ہوئی تھی وہ ملی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، وہ ان پر لباس آ گیا ہے ہریالی کا. تو جس طرح سے یہ زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو گئی، یہ سبزے خشک ہو جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد بظاہر دوبارہ اگ آئے، پیدا ہو گئے، ہرے بھرے ہو گئے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. دیکھنے میں مخلوق مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، نام و نشان مٹ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب شبنم کی طرح سے بارش نازل فرمائے گا، سب زمین سے نکلیں گے، ایسے اگیں گے زمین سے، پھر سور پھونکا جائے گا تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، دیکھنے لگیں گے. کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح سے اللہ مردوں کو زندہ فرمائے گا. رواہما رزین، یہ آخر کی دو حدیثیں جو ہیں انہیں رزین نے روایت کیا ہے. تو یہ باب ختم ہو گیا. اب انشاءاللہ اس کے بعد آپ پڑھیں گے باب الحشر.